عن ابی مالک الاشعری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الطہور شطر الایمان والحمد للہ تملأ المیزان. سبحان اللہ والحمد للہ تملأان او تملأ ما بین السماء والارض. والصلاة نور والصدقة برہان والصبر ضیاء والقرآن حجة لك وعليك. كل الناس يغدو فبايع نفسه فموثقها او موبقها. ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پاکی جو ہے آدھا ایمان ہے. الحمدللہ اعمال کی میزان کو بھرنے والا. سبحان اللہ والحمدللہ ان کا اتنا بڑا ثواب ہے دونوں کا کہ زمین آسمان کو بھر دے اتنا بڑا ثواب ملنے والا ہے. کہ نماز نور ہے، صدقہ اللہ کی راہ میں دینا یہ تمہارے ایمان کی دلیل ہے، صبر ضیاء ہے، اور قرآن تمہارے حق میں حجت ہے یا تمہارے خلاف حجت ہے. ہر انسان صبح کرتا ہے اور اپنی نفس کا سودا کرتا ہے، اپنی جان کا سودا کرتا ہے، یا اس کو آزاد کرتا ہے یا اس کو دوزخ سے آزاد کرتا ہے. فموبقها او مہلکها، اس کو آزاد کرتا ہے یا اس کو ہلاک کر دیتا ہے. تو آج سے جو حدیث شروع ہو رہی ہیں وہ نماز کے تعلق سے ہیں. تو نماز کے لیے پہلے پاکی کی ضرورت ہے. پاکی کی پہلے جاننا کہ ناپاکی کیا ہے. تو یہ باب جو ہے پاکی کی اہمیت کے بارے میں ہے. یہاں سے پہلے جو شروع ہو رہا ہے تقریباً مشکات کی جو ہمارے پاس ہے مظاہر حق کی جو ہے ایک پوری جلد اس کے بارے میں نماز کے بارے میں. صرف نمازیں ہیں، روز 5 وقت کی نمازیں ہیں، نفل نمازیں ہیں، عیدین کی نمازیں ہیں، جمعہ کی نماز ہے، صلاۃ الخوف ہے، صلاۃ الاستخارہ ہے، اور نماز کے متعلقات بہت ہیں. تو میں 6 مہینے تک چلے گئے باب. تو اس سے پہلے جو ہے پاکی اور ناپاکی کے مسائل کیا ہیں. تو جو حدیث شروع ہو رہی ہے کہ جو ہے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو ہے پاکی آدھا ایمان ہے. تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے شارح نے لکھا ہے کہ جو ہے ایک ظاہری پاکی ایک باطنی پاکی. ظاہری پاکی بدن کی اور اعضاء کی پاکی، اور باطنی پاکی دل کی پاکی. دل کی پاکی ہے تو اس میں انہوں نے دو کیا ہے، ایک تو دل کو تمام رذائل سے پاک کرنا اور دل کو ما سوا اللہ سے پاک کرنا. تو ایمان وہاں جاتا ہے، ما سوا اللہ سے پاک کرنا. دل کے اندر صرف ایمان ہوئے تو اس لیے آدھا وہ ہے ظاہری پاکی ہے. یہ ظاہری پاکی کے بارے میں حدیث آ رہی. تو باطنی پاکی ظاہر دونوں ملا سے پاکی مکمل ہو جائے گی. تو ایک ظاہری پاکی ہے، ایک باطنی پاکی. تو باطنی پاکی کیا ایمان ہے، اس کا باب ختم ہو گیا. اس کے لیے ضروری کیا تھا، علم تھا، اس لیے وہ ابھی ختم ہو گیا. ایمان اور علم یہ دو ٹاپک ختم ہو گئے. اب جو ہے یہ نمازوں کے تعلق سے ہے. تو نمازوں سے پہلے جو ہے آدمی کو پاک ظاہری طور پر پاک ہونا ہے. تو نماز کے لیے پہلے ایمان شرط ہے. تو اللہ تعالیٰ اسی کی بندگی خوب رکھتے ہیں جس کا ایمان درست ہے. نماز ہی نہیں بلکہ تمام عبادتیں، جتنی بھی عبادتیں ہیں اس کے لیے شرط کیا ہے کہ اس کا ایمان درست ہے، اسی کی بندگی قبول ہوتی ہے. جس کی ایمان میں گڑبڑ ہے اس کی بندگی قبول نہیں ہوتی. تو ہم کو اپنے ایمان کا جائزہ لینا ہے. باطنی پاکی کے لیے اپنے ایمان کا جائزہ لینا ہے، کہاں کھوٹے ہمارے ایمان کے اندر کیا ہے دیکھیں. تو خیر وہ تو باب گزر چکا ہے. اب یہاں صرف بات یہ ہے کہ جو بات میں الحمدللہ تملأ المیزان. کیا سمجھے تم سبحان اللہ الحمدللہ کہنا کیا معمولی بات ہے؟ سب تعریف اللہ کے لیے ہیں. آدمی اقرار کر رہا ہے کہ ساری نعمتیں اللہ کی دی ہیں، میں اعتراف کر رہا ہوں، میں اقرار کر رہا ہوں. کوئی معمولی بات ہے؟ شروع ہوتے ہیں الحمدللہ، شروع ہوتی ہے سورہ فاتحہ الحمدللہ. تمام تعریفیں وہی مستحق ہے. جو مجھے نعمت پہنچی ہے، پہنچ رہی ہے، یا کسی اور کو بھی ہے تو سب اللہ کی طرف سے. میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. میں ناشکری نہیں کرتا. ناشکری نہیں کرنا کیا نافرمانی سے بچنا ہے. شکر کا تو زبان سے شکر ایک ہے، اصل شکر کیا ہے؟ نافرمانی سے بچنا، اطاعت کرنا اصل شکریہ. الحمدللہ تملأ المیزان. اللہ کی جو میزان ہے ہمارے اعمال کی سب بھرنے والا، اتنا بڑا ثواب ملنے والا ہے. الحمدللہ آدمی اللہ کی نعمتوں کا اعتراف کرے. شکر کے جو 3 پہلو ہیں، ایک دل سے پہلے اعتراف کرے نعمتیں اللہ کی دی ہیں، زبان سے اقرار کرے، دل میں اعتراف کرے، زبان سے اقرار کرے، عمل سے اس کو ثابت کرے. لیکن شکر مکمل کیسے شکر ہے؟ اللہ تیرا شکر ہے اگر کوئی غلط کام کر رہا ہے اور سب الٹی سے کرے تو کیسا؟ یہ تو ناشکری، اس کی دی نعمتوں میں ناشکری ہے کیا نا. تو الحمدللہ صرف سبحان اللہ والحمدللہ یہ اتنا بڑا ثواب ہے. کیسا ہے وہ ثواب تو آج ہم کو نظر نہیں آئے گا.
وہاں اس کی شکل عطا کی جائے گی، اس کی اللہ تعالیٰ ہر ایک چیز کی شکل عطا کریں گے وہاں پر. یہ عالم الگ ہے ہمارا، وہ عالم الگ ہے. ابھی ہم اب دیکھ رہے ہیں پہلے جو ہے جو چیزیں ناپے تولے جانے والی تھیں اب کرنٹ ناپا جا رہا ہے. گرمی سردی کتنی معلوم ہو رہی ہے ناپ رہے گے نہیں، پہلے کیا گرمی کیسے معلوم کرتے تھے، ایسے آلے آ گئی نا. اب تھرمو میٹر سے بخار کتنی معلوم ہو رہی ہے، 90 ڈگری ہے، 99 ڈگری ہے، 100 ڈگری ہے. تو ویسے ہی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو ناپنے والے، کیسا تولا جائے گا، کیسا ناپا جائے گا، وہ سب ہونے والا ہے معلوم ہے. یہ تو ایک تشریح ہے. دوسری تشریح ہے کہ تمہارے نامہ اعمال جو لکھے جاتے ہیں وہ تو لے جائیں گے، دفتر تو لے جائیں گے، یہ بھی اس کا مطلب. تو پھر 4 چیزوں کے بارے کیا ہے. نماز تمہارے لیے نور ہے، دنیا کے اندر بھی نور ہے، قبر کے اندر نور ہے، اور پل صراط پر نور ہے، کل تمہارے لیے نور ہوگی. پھر اس کے بعد صدقہ تو برہان، صدقہ اللہ کے راہ میں دینا، جو بھی دینا ہے صدقہ صدق دل سے، صدق سے لفظ سچائی سے اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو بھی دیتا ہے. ایک کھجور بھی اللہ کے راہ میں دے رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرتا ہے. تو بڑھاتا ہے، اتنا بڑھاتا ہے جیسے تم اپنے ایک بکری کے بچے کے لاکھ، ایک گائے کے بچے کے لاکھ کو پال کے موٹا تازہ کرتا ہے نا، ویسا اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ کرے گا. وہ اللہ کے راہ میں دیا ہو، اللہ کو راضی کرنے کے لیے دیا ہو. صدقہ تو برہان، تمہارے ایمان کی دلیل ہے. وہ صبر و ضیاء، نور اور ضیاء تھوڑا سا فرق ہے. تو صبر تو کیا ہے، پورے دین پر حاوی ہے. صبر کے معنی اپنے آپ کو روک رکھنا ہے. کیا، کس سے روکنا ہے؟ گناہوں سے روک رکھنا ہے. خالی میرے بات بولتے صبر کرو جی، صبر کرو، میری بات نہیں، ہر وقت صبر کی ضرورت ہے. رو رہے ہیں، پلا رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، گالیاں دے رہے ہیں اللہ کو، سب کر رہے ہیں، صبر کرو صبر کرو. دوسرا راستہ ہی نہیں تھا ان لوگوں کو کرنے کی، اس کا کیا تھا. تو صبر کے معنی اپنے آپ کو روک رکھنا. کس سے روک رکھنا ہے؟ باندھ کر رکھنا ہے. چلے قتل مسبوراً، اس کو باندھ کے مارا گیا. مسبور کے معنی باندھا گیا، اس کے بعد قتل کیا گیا. تو باندھ کر رکھنا، کہاں باندھ کر رکھنا؟ گناہوں سے باندھ کر رکھنا. کہاں باندھ کر رکھنا؟ نیک عمل جمع کرنا. اب بیٹے اب صبر ہے، یہ ایسا بیٹھتے ہیں، ارے صبر نہیں تو بڑھ سکتے تھے آپ. کب بھاگوں، یہ ادھر فون آیا، وہ بھاگ جاؤ کیا 5 منٹ بیٹھنا، 2 منٹ، گھنٹے ٹھہریں گے. ہم آدمی باتیں کر لیتے، گھنٹے بیٹھیں گے. ہاں اللہ کی بات، اللہ کی بات سننے کے لیے نہیں بیٹھے گا. دیکھ صبر کیسا ہے، یہ صبر ہے. صبر اللہ طاعت، صبر عن المعاصی، صبر الطاعت، صبر علی المصائب، مصیبت آنے پر شکوہ شکایت نہ کرے. سب چیزیں اللہ کی طرف سے آ رہی ہیں. مطلب اللہ کی کچھ مسئلے ہوگی، مجھے مصیبت آئی، میرے گناہ دھل رہے ہوں گے، کیا کیا چیزیں مطلب اللہ تعالیٰ میرے درجات کو بلند کرتے ہیں. مصیبت کے جو مختلف پہلو ہیں وہ ذہن میں رہے گا تو کسی کا انتقال ہے. چلو سب اللہ کی چیزیں، اللہ اپنی چیزیں لیتا، تم کو کیوں ناراضگی ہے؟ بس ایک آدمی کی جدائی خراب دکھتی ہے، دکھ ہوتا ہے، دکھ ہونے دکھ رقم کرنا. لیکن شکوہ شکایت جو ہوتا ہے اللہ کے خلاف، اللہ ایسا کرنا کیسا کچھ ٹھیک لگتا. انہیں کیا بولا، اے اللہ خراب کرے گا، انہیں بھی اس کا نہیں ماننا. اے اللہ ایسا اچھا نہیں کرے جی، اللہ ایسا نہیں کرنا کہتا. اس سے پوچھتا ہوں، انہیں بولتا ہوں. یہ دیکھو 2 آدمی ایمان سے چلے گئے، کیا سب اللہ ایسا کرنا ہے، تمہیں بولو تو اللہ کا فیصلہ، تو اسے 2 آدمی مل کر رکھتے ہیں. تو صبر بہت جامع، یہ جو ہے ضیاء، یہ روشنی ایمان کی، پورے دین پر حاوی ہے صبر. پھر اس کے بعد فرمایا القرآن حجت لک و علیک، قرآن تیرے حق میں حجت ہے. اگر تو قرآن کے عمل کرے گا تو، اور تیرے خلاف کرے گا تو حجت علیک، تیرے خلاف بنے گا. اللہ تعالیٰ تیری کتاب میں ایسا تھا، انہیں اس کے خلاف کیا. تیری کتاب میں ایسا تھا، میں قرآن بولے گا میرے خلاف ہی نہیں کیا ہے، صرف سزا دے کے چھوڑے گا تم کو. قرآن نہیں پڑھا تو کس پڑھا؟ اللہ کی بھیجی کتاب. پڑھانے والا نہیں، کیسے معلوم کسے بھیجی کتاب؟ پورے انسانوں کے لیے قیامت تک ہدایت نامہ ہے. تورات میں ہے، امام غزالی تورات کے حوالے سے لکھے ہیں کہ اگر تیرے دوست کا خط تجھے ملتا ہے، سفر میں بھی تو ہے، تو سفر کے وقت بھی لکھا ہو کیا لکھا ہے میرا دوست. سب کام چھوڑ دیتا ہے، وہاں بازو ہٹتا ہے، قافلے سے ہٹ جاتا ہے، یا سواری اتر جاتا ہے، کیا لکھا ہوگا میرا دوست، جانے کی کوشش کرتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے خطوط بندوں کے نام ہے، اللہ کے آرڈر بندوں کے نام ہے. کیوں نہیں جانتا؟ تو کیوں نہیں جانا؟ سوال ہونے والا ہے. اور جانے کے بعد عمل کیوں نہیں کرا؟ یہ سوال ہونے والا ہے. قرآن حجت لک و علیک، قرآن تیرے حق میں حجت ہے، قرآن پہ عمل کرو. قرآن بولے گا اللہ یہ عمل کیا ہے، میرے مطابق عمل کیا ہے، اس کو جنت میں بھیج دے. یہ میرے خلاف عمل کیا ہے، اس کو جہنم میں بھیج دے. لے چھوڑ، پکڑتا نہیں تھے قرآن، اور وہ کیا شکل ہوگی معلوم نہیں، پکڑ کے لے جا کے ڈالے تک کیوں بیٹھتا نہیں چلے. قرآن دیکھو کیا کرنا ہے، کتنا جاننے کی کوشش کی نہیں. قرآن ساری کتابیں جانتا ہے، پڑھتا ہے آدمی. بی اے ہونے کتنا سال لگتا ہے؟ دیکھو بی اے ہونے کتنا سال لگتا ہے، MBBS ہونے کتنا سال لگتا ہے.
ایک اللہ کی کتاب پڑھ سکتے ہیں نہیں تم لوگ؟ روزانہ 1 صفحہ پڑھو، ترجمہ اس کا کم سے کم ترجمہ پڑھو 100 صفحہ 1 سال کے اندر پوری کتاب کیا کہہ رہا اللہ معلوم ہو جائے. کبھی جاننے کی کوشش کی ہے؟ کبھی نہیں جاننے کی کوشش کرے. دنیا کی ساری کتابیں پڑھ لیتا ہے آدمی، معلوم ہے یہ ہماری چھوٹی انگلش بہت اچھی ہے کیا دنیا کی ساری چیزیں، کنڑا اچھی ہے، انگلش اچھی ہے، ہندی اچھی ہے، سب اچھی ہے. جانے کون اللہ کی کتاب؟ اللہ کی کتاب جانے کسی کی فکر نہیں. تو کل حجت ہونے والا ہے قرآن تمہارے خلاف، تمہارے حق میں ہونے والا ہے، تمہارے خلاف ہونے والا ہے. کل الناس یغدو فموثقها او موبقها. اپنے نفس کا سودا کر رہے ہیں ہم لوگ. اگر ہم ایمان کے مطابق عمل کر رہے ہیں تو ہم اپنی جان کو دوزخ سے آزاد کر رہے ہیں. ایمان کے خلاف کر رہے ہیں، شریعت کے خلاف کر رہے ہیں تو اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہیں. روزانہ کیا ہے؟ یہ سب سودا چلا ہوا ہے ہمارا روزانہ ہماری سوداگری ہو رہی ہے. سوداگری کیا ہے؟ نیک اعمال کر رہے ہیں، یہ سب ڈپازٹ ہو رہے ہیں، سب چلے جا رہے ہیں. جو عمل کر رہے ہیں آگے چلے جا رہے ہیں. انسان جو بھی کر رہا ہے وہاں عمل سب ریکارڈ ہو رہا ہے وہاں پر. تو ایسے اعمال کر رہے ہیں جو جنت والے اعمال ہیں تو انسان اپنے آپ کو جنت کا مستحق بنا دور سے کر رہا ہے. ایسے اعمال کر رہے ہیں جو شرک کے خلاف ہیں، اپنے آپ کو جہنم کا مستحق بنا رہا ہے. موثقها او موبقها، یا آزاد کر رہا ہے اپنے آپ کو جہنم سے، یا اپنے آپ کو ہلاک کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے جنت کا راستہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. انت ولینا فی الدنیا والآخرة توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین. ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلاۃ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ رب